السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید اسلامک لیکچرز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئکن دبائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث مغفرت بنائے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ انسان کا مقصد تخلیق عبادت الہی ہے۔ عبادت اگر بطور عادت کی جائے تو اس سے محض ثواب ملتا ہے، تقویٰ اور روحانیت کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی عبادت صدق و اخلاص سے کی جائے تو انسان قرب و معیت کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے جہاں سے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی ایمان افروز صدائیں آنے لگتی ہیں۔ اور روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح روزہ ایک مسلمان کو دوسروں کی بھوک، غربت اور افلاس کا احساس کرنے کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان میں تنگ دست اور بھوک کی ماری مخلوق خدا کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نیز روزہ انسان کو باطنی طہارت کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے تاکہ بندہ مومن ہر طرح کی آلائشوں اور غلاظتوں سے پاک ہو کر معاشرے کا ایک اچھا اور دوسروں کا خیال رکھنے والا فرد بنے۔ اس سے ایک پاکیزہ معاشرے کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے روزے کی فضیلت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں چند احادیث پیش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کی ایک ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں۔
جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف نظر فرماتا ہے، جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ اور پانچواں انعام یہ ہے جو صرف اور صرف امت محمدی کو ملا۔ چار وہ انعام، پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی رمضان مبارک میں جو عبادت کرتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ رات کو قیام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ان تمام کو رمضان کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ تو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا تمام امت مسلمہ کو کہ رمضان المبارک ہمیں کیسا گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام لاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بن جائیں، دوسروں کی ضرورتوں کا بھی احساس کریں جس طرح اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ افسوس کہ کئی صاحب ثروت ایسے ہیں جو روزہ ٹھنڈے دفاتر، ایئر کنڈیشن گھروں کے اندر، گاڑیوں میں گزار کر شام کو مختلف قسم کے کھانوں، رنگا رنگ پھلوں اور مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہیں، اور گلیوں کے اندر سڑکوں میں بیٹھے ہوئے غریب اور مفلس روزہ دار مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں کرتے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی خالی پیٹ پانی کے گھونٹ سے روزہ رکھ رہا ہو اور شام کو افطاری کے وقت کھانے کے لیے کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہو۔ لہذا رمضان المبارک ہمیں اپنے نادار، مفلس، فاقہ کش اور تنگ دست مسلمان بھائی جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ لباس اور طعام خرید کر اپنا اور اپنے بچوں کا تن ڈھانپ سکیں اور ان کا پیٹ پال سکیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان ہمیں ریاکاری، غیبت، عیب جوئی، مکر و فریب، بغض و حسد اور جھوٹ جیسے بے شمار معاشرتی اور روحانی امراض سے بچنے کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بھی ہمیں بچائے، تمام جو وہ معاشرتی اور روحانی امراض ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، اور اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ باعث برکت ہے، ایک ایک لمحہ باعث رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اس ماہ مقدس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔